اب کون ہے جو آج یہ بیٹھ کر کہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا اور مواخذہ کرے ان ہستیوں کا؟ تو اللہ اس پہ غضبناک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ان پہ قہر خدا بندی نہیں برسے گا تو کیا برسے گا؟ ان پہ لعنت نہیں اترے گی تو کیا اترے گی؟ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ لوگوں جب تم یہ دیکھو کہ کوئی میرے اصحاب کو گالی دے رہا ہے تو قولوا لعنت اللہ علی شرکم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو میرے اصحاب کو لوگ گالی دے رہے ہیں تو کہو اللہ کی تم پر لعنت، تمہارے شر پہ لعنت. اللہ اکبر. اور اسی لیے علماء دین سے کہا گیا اذا ظہرت البدع وسب اصحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالی دی جائے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے. وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو عالم یہ کام نہیں کرے گا اس پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہوگی. جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا اور اصحاب کی عزت و ناموس کے لیے نہیں بولے گا اور ان کی عزت و ناموس کا دفاع نہیں کرے گا، ان پہ ہونے والے حملوں کا جواب نہیں دے گا. اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہوگا لیکن وہ اس کا علم اس کے اندر چھپا رہ جائے گا تو اس پہ لعنت برسے گی. اگر علم ظاہر نہیں ہوگا لعنت برسے گی. لعنت ہی لعنت ہے. صحابہ کے بارے میں اگر کوئی لب کشائی کرے اور ہماری طرف سے اس کی تائید و حمایت ہو، یا علماء خاموش رہیں، یا حکمران یہ حکمران اگر ایکشن نہ لیں اور اس بدعت کو، اس خباثت کو نہ روکیں تو ان پہ بھی لعنت ہے. جب عالم پہ لعنت ہے تو حاکم پہ لعنت کیوں نہیں ہوگی؟ ایک عالم دین کا بڑا مقام ہے نا، کتنے فضائل ہیں اس کے، مگر یہاں آ کے اگر اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو لعنت ہے اس پر. اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لوگو لا تسبوا اصحاب محمد. خود صحابی ہیں، صحابی ہو کر یہ بات بیان کر رہے ہیں کیونکہ ضروری ہے نا، اپنی تعریف کے لیے نہیں کر رہے، ان لوگوں کے ایمان کے لیے کر رہے ہیں کہ اپنا ایمان بچاؤ. لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب محمد کو گالی مت دینا، اصحاب محمد کو گالی مت دینا. وَلَمَنَامُ أَحَدِهِمْ خَيْرٌ سَاعَةً مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُورَهُ. اصحاب محمد کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کا ایک گھڑی کا سونا، ایک گھڑی اگر وہ سوئیں تو تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. یہ اصحاب محمد ہیں. آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ مقام حاصل ہے. اس کی وجوہات قرآن میں ڈھونڈو، اس کی وجوہات بارگاہ رسالت میں جا کے دیکھو، سمجھو اس بات کو کہ یہ نسبت کا کمال ہے. سب نسبت کا، قربت، نسبت و قربت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کیونکہ نسبت و قربت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور عمل اور کردار اور یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو جو ظاہر ہوتا ہے لوگ اس کو اٹھا کے گننا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اعمال مت گنو، ان کے اعمال، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں مت گنو. ان کی نسبت بہت بڑی ہے. ان میں سے وہ شخص جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی روزہ نہ رکھا ہو، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں، کوئی عمرہ نہیں، کچھ نہیں کیا، ایمان لایا اور حضور کے قدموں پہ شہید ہو گیا. تم قیامت تک ٹکریں مارتے رہو، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ نسبت ہے.
یہ اس بارگاہ سے نسبت ہے جس بارگاہ کی اللہ کی بارگاہ سے نسبت ہے. یہ قرب کا سلسلہ ہے، اس میں قرب کو دیکھنا پڑے گا، نسبت کو دیکھنا پڑے گا. ان کی نسبت، ان کا تعلق بہت بلند ہے، اس نسبت کا احترام ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے تھوڑے تھوڑے اعمال میں اتنا اجر رکھا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان کی توہین مت کرنا، ان کی تنقیص مت کرنا، اس لیے کہ لو ان احدکم انفقا، لو ان احدکم انفقا مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ میرے صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. ما بلغ مدہ ولا نصیفہ، نہ مٹھی بھر جو، نہ مٹھی بھر، نہ اس کا نصف، ولا نصیفہ، مٹھی بھی زیادہ ہے، اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تم نہیں پہنچ سکتے. تم سونا خیرات کر کے آؤ، پورا پہاڑ خیرات کر دو. یہ خیرات بھی اخلاص کے ساتھ مقبولیت والی خیرات کی بات ہو رہی ہے، اس خیرات کی بات نہیں ہو رہی جو ٹکرا دی جائے گی، جو ریاکاری سے ہوئی. یہ کسی ولی اللہ کی خیرات کی بات ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ مخلص ہے ہمارے اندر. کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال قلندر ہو، اس کا لے آؤ، اس کی خیرات سونے کے پہاڑ کے برابر بھی ہو تو کسی صحابی کے مٹھی بھر جو اور اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب کون پہنچ سکتا ہے ان کے مقام؟ اس لیے یہ مقام بہت بلند ہے اور اس لیے اس میں بڑی حساسیت ہے. اس لیے ہم مقابلے کا تصور تو کر ہی نہیں سکتے، چاہے جائے کہ کوئی گستاخی کی بات کرے. سب سے پہلے اس نسبت کو نہ سمجھنے والی قوم منافق تھے. انہوں نے نہیں جانا کہ ان اصحاب کی کیا نسبت ہے. اور میں نے ابھی کہا کہ جنہیں قرآن سمجھ آ جائے، حدیث سمجھ آ جائے تو انہیں نسبت بھی سمجھ میں آ جائے گی. کیا قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر نہیں ہوا، جس نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑ لیا تھا اور ان کے راستے پہ چلتا ہوا ان کے غار کے پاس ان کی محبت میں بیٹھ گیا تھا؟ تو کتا ہی تو تھا. اس نے کون سا جہاد کیا، اس نے کون سا غزوہ کیا ہے، اس نے کون سی عبادتیں کی؟ اس کے اندر کیا مثال ہے؟ قرآن نے اس کو جگہ دے دی، اپنی آیتوں میں جگہ دے دی. اللہ نے اس کتے کا ذکر فرما دیا. بتائیے باپ، آئے لوگ ہم سے کہتے ہیں اس میں کون سا کمال ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ بتائیے، پوچھیں ان سے اس میں کون سا کمال تھا. یہ کمال کی باتیں یہ سب نسبتوں میں چھپی ہوتی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کس کو حاصل ہے؟ حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت. تو ایک کتا اصحاب کہف، جو اصحاب کہف کے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ولی ہے، اور ان کے ساتھ وہ ہو گیا اور ان کے دروازے بیٹھ گیا. اللہ فرماتا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، دیکھو کیسا پیر پھیلائے بیٹھا ہے وہ کتا. تو اس کا بھی ایک کردار آ گیا نا، وہ بھی مقبول ہو گیا جو اللہ والوں کے دروازے پہ آ گیا. اللہ کا قاعدہ ہے، اے پیارو جو تمہارا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، بس چاہے کتا ہی صحیح ہے. تو جب کتا ان کے صدقے میں اللہ کے کلام میں جگہ پا سکتا ہے تو تم تو انسان ہو، ہم تو انسان ہیں. تو ہم انسان ہو کر اگر ان اللہ والوں سے محبت کریں، اصحاب کا، صحابہ کا ادب کریں، تابعین، تبع تابعین کا احترام کریں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، تو کیوں نہیں اللہ کے یہاں آپ بزرگی حاصل کریں گے؟ کیوں نہیں آپ مقبول ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. آپ کے اعمال کا نقص انشاءاللہ اس سے دور ہوگا. یہ کفارہ بنتا ہے سیئات کا، ہمارے گناہوں کا، ہماری کمزوریوں کا، ہماری کوتاہیوں کا. ایک کتا ناپاک پلید ہو کر کے کتنا بڑا کفارہ ادا کر گیا کہ کتنے پاکوں سے آگے نکل گیا، انسانوں سے آگے نکل گیا، اصحاب کہف سے منسوب ہو کر. تو ہم تو پھر انسان ہیں. جب ان پاکیزہ ہستیوں سے کوئی نسبت رکھیں گے تو کیوں نہیں پاکی حاصل کریں گے؟
اور کیوں نہیں اس کا اثر پائیں گے؟ ضرور پائیں گے. اس لیے یہاں احترام بہت ضروری ہے.